بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ حضرات کو نماز کے پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ بتلائیں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے حضرات نماز کے اندر بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم جس طرح آپ کو سکھلا رہے ہیں اس اعتبار سے آپ کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے کہ پیر کی انگلیاں بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ بہت سارے حضرات کو دیکھا ہے وہ اس طرح پیر رکھتے ہیں، اس طرح بالکل جو پیر نہیں ہونے چاہیے، بالکل پیر بالکل سیدھے ہونا چاہیے۔ اس طرح انگلیاں بالکل قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور پیر کے درمیان یا تو 4 انگل کا فاصلہ ہو یا 1 بران کا فاصلہ ہو، اور بالکل پیر بالکل سیدھے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہم جب سیدھے کھڑے ہوں گے تو ہماری آنکھیں نظریں سامنے ہوں۔ جب نیت باندھیں گے اس طرح نیت سامنے ہمارا چہرہ ہوگا، نیت ہوں گی، اور ہاتھ اٹھائیں گے اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے، اور ہماری ہتھیلیاں بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ اس طرح یہ ہتھیلیاں بالکل سیدھی قبلے کی طرف ہوں، تو ہم اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک، اور یہ ہاتھ ہتھیلیاں بالکل سیدھی ہونی چاہیے اور قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ وہ سارے حضرات اس طرح کرتے ہیں، اس طرح ہمارے ہاتھ نہیں ہونے چاہیے، بالکل اس طرح سیدھے ہم ہتھیلیوں کو اور ہاتھوں کو رکھیں، اور کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں۔ کانوں سے ملانا بھی ضروری نہیں ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھانا کافی ہے۔ کان کی سیدھ میں، کان کی لو میں یہ انگوٹھے آ جائیں گے، کافی ہے۔ اس طرح ہاتھ رہیں گے، اور نہ اس طرح بھی نہیں رہنے۔ اس طرح بہت سارے حضرات پیچھے کرتے ہیں، جب ہاتھ اٹھائیں گے تو اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے قبلے کی طرف، بالکل ہتھیلیاں سیدھے ہوں گے۔ اللہ اکبر کہہ کر اس طرح ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں گے، ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے اس طرح ہاتھ باندھیں گے۔ اس کے اندر 3 انگلیوں کو ملا کر کلائی پر رکھیں گے، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے اس طرح ہلکا بنا کر کلائی کو پکڑ لیں گے۔ اس طرح ہمیں ہاتھ رکھنے ہیں۔ بہت سارے حضرات یہاں اوپر رکھتے ہیں، وہ دوسرے مسلکوں کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن ہمیں جو ہاتھ رکھنے ہیں حنفی حضرات ہیں تو ہمارے ہاتھ ناف کے نیچے ہونے چاہیے۔ اس طرح 3 انگلیاں ہماری یہاں، اور کنچی انگلی اور انگوٹھے سے ہمیں اس کلائی کو پکڑنا ہے، اور ناف کے نیچے اپنے ہاتھ رکھنے ہیں۔ ہم اس طرح کر کے نیت باندھیں گے تو ہماری نظریں بھی اس طرح سجدے کی طرف آ جائیں گی۔ اس طرح ہمیں نیت باندھنی ہے۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور کوئی سورت پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد ہم اس طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے اندر جائیں گے۔ رکوع کے اندر بالکل سیدھا ہونا چاہیے، کمر، سورین اور سر بالکل سیدھا ہو، سر اس طرح جھکا ہوا بھی نہ ہو اور اتنا اٹھا ہوا بھی نہ ہو، بالکل برابر رہنا چاہیے ساری چیزیں۔ یہ ہاتھ ہاتھ بھی بالکل سیدھے ہوں گے، گھٹنے بالکل سیدھے ہوں گے، اور اپنی انگلیوں کو کھول کر ہم اس طرح گھٹنوں پر رکھیں گے۔ انگلیاں کھلی ہوں گی، اس طرح اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، اور 3 مرتبہ کم سے کم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، اور ہماری نگاہیں دونوں پیروں کے درمیان یا دونوں انگوٹھوں پر ہوں گی۔ اس طرح رکوع کے اندر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمیں بالکل سیدھے اس طرح کھڑا ہونا ہے، کیونکہ قومہ کرنا واجب ہے، اور قومے کے اندر اپنے آدھا ہر جگہ آ جانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں سجدے کے اندر جانا ہے۔ جب سجدے کے اندر جائیں گے تو سب سے پہلے ہمارے گھٹنے نیچے رکھے جائیں گے، اور گھٹنے رکھنے سے پہلے اوپر کی کوئی بھی چیز ہماری نہیں مڑنی چاہیے۔ سب سے پہلے گھٹنے رکھیں گے، اس کے بعد پھر ہاتھ رکھیں گے، اس کے بعد پھر ناک رکھیں گے، اس کے بعد پھر پیشانی ہم زمین پر رکھیں گے، اور ہتھیلی ہماری کانوں کے سیدھ میں ہونی چاہیے۔ اور کوئی آس پاس نہیں ہے تو بالکل کھول کر سجدہ کریں گے، اور جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا سا سمٹا لیں گے۔ کوئی نہیں ہے اگر ہمیں بالکل کھول کر سجدہ کرنا ہے۔ یہ ہماری بغل سے ہماری کونیاں الگ رہیں گی، اور ہماری کونیاں زمین پر بھی اس طرح نہیں بچھیں گی، بلکہ یوں کھڑے رہیں گی، اور ہمارے ران بھی پیٹ سے نہیں ملنی چاہیے۔ بالکل کھول کر ہمارا سجدہ کرنا ہے، اور کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی ہمیں کہنا ہے، اور انگلیاں ملی ہوئی رہیں گی۔
सजदे में होंगे तो उंगलियां हमारी मिली हुई होंगी। उसके बाद इस तरह करके हमें जलसे के अंदर बैठ जाना है। उंगलियां हमारी जो है यहाँ घुटनों के ऊपर रखी जाएंगी। उसके बाद फिर हम दूसरा सजदा करेंगे इसी तरह। पहले हथेली रखेंगे, फिर नाक और फिर पेशानी। और इस वक्त हमारी निगाहें जो है नाक के ऊपर रहेंगी। इसमें भी 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला पढ़ना है दूसरे सजदे के अंदर। अब फिर इसी तरह हम जो है कायदे के अंदर बैठ जाएंगे। तो कायदे के अंदर बैठेंगे तो हमें अत्तहियात पढ़नी है। अत्तहियात के अंदर अशहदु अल्ला पर जो है उंगली उठाएंगे और इल्लल्लाह पर गिरा देंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस तरह हल्का बनाएंगे अंगूठे और जो है शाद की उंगली से। इस तरह हल्का बनाकर अपने जो है घुटनों के ऊपर रख लेना है और सलाम फेरने तक फिर इसी तरह जो है हमें रखे रहना है। और जब हम कायदे के अंदर जलसे के अंदर बैठेंगे तो इस पैर को हम बिछा देंगे, उल्टे पैर को और बाएं पैर को इस तरह बिछाएंगे और ये दायां पाँव इस तरह खड़े करेंगे। और खड़ा करने के बाद जो उंगलियां हैं हमारी ये किबले की तरफ होंगी। किबले की तरफ जो हमें इस तरह रखना है। इस तरह बैठने का जो है ये तरीका है। कुछ हजरात जो है इस तरह बैठते हैं, बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरह जो हमें नहीं बैठना है, हमें इस तरह बैठना है। पैर उल्टा पैर बिछा देंगे, उसके ऊपर अपने जो है बैठेंगे और ये दायां पाँव खड़ा करेंगे, उसकी उंगलियां हमारे किबले की तरफ होंगी। जब हम सलाम फेरेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो इतना हमें मुड़ जाना है कि गाल जो है पीछे वाले को हमारा दिखाई दे जाए और हमारी निगाहें कंधे पे होंगी। तो सारा हज़रात यूँ देखते हैं वो सही तरीका नहीं है, बल्कि जब सलाम करेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर थोड़ा सा रुक कर फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस तरह जो हमें दोनों तरफ सलाम करना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।